بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 30. اس آیت میں جیسے کہ کل ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس پر ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یہ الفاظ درست نہیں ہیں. اس لیے کہ خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی جگہ پر آئے اس کی غیر موجودگی میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے اس کا استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس آیت کی روشنی میں دوسرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا بلا شبہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں خلیفہ بنائیں گے وہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، قتل کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا بلا شبہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ابھی تو انسان کو پیدا ہی نہیں کیا گیا، تو یہ بات ان کے علم میں کیسے آئی؟ اس پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جن کی حکمتیں ہمارے سامنے بیان کر دیں، کچھ بیان کی، اور کچھ ایسے مقامات، ایسے واقعات ہیں کہ ان کی حکمتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. اور اللہ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے اور بغیر سبق کے نہیں ہے. ہماری عقل، ہمارا شعور یہ ناقص ہے. انسانوں میں بھی عقل کے اعتبار سے تفاوت ہے. ایک بات ایک شخص کو سمجھ آ جاتی ہے بڑی آسانی سے، دوسرے شخص کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. جبکہ اللہ کے مقابلے میں تو ہماری عقل، ہمارا شعور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی حکمتیں ہمیں نہیں بتائیں ان چیزوں کے متعلق حتماً کوئی بات نہیں کی جا سکتی. البتہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے، باقی قرائن اور شواہد کو دیکھ کر کوئی بات کی جا سکتی ہے. اہل علم اس سلسلے میں، مفسرین اس سلسلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ کیسے چلا. ان میں سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بات یہ معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ فرشتوں نے اللہ کے بتانے پر ان کو یہ علم ہوا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ ہمیشہ واقعات کے بیان میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. پورا واقعہ من و عن بیان نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک مرتبہ کسی وقت میں فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان یہ کرے گا. تو اللہ کے آگاہ کرنے پر یہ ہوا. اور اس کی دلیل اس کے بعد وہی آیت بھی ہے جس میں بلکہ اس کے بعد ایک آیت کے بعد دوسری جو آیت نمبر 32، اس میں فرشتوں نے یہ اقرار کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. تو یہ بات اللہ نے ان کو بتائی تھی، ان کو آگاہ کیا تھا. یہ ایک قول ہے.
دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس طرح سے مٹی کو لیا مختلف جگہ سے مختلف مقامات سے، تو ان کے سامنے یہ سب جو چیزیں کی جا رہی تھیں اس سے اندازہ لگایا کہ یہ ایک ایسی مخلوق بن رہی ہے کہ جس میں اطاعت و فرما برداری بھی ہے اور جس میں اپنی فطرت کے خلاف چلنا وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر فطرت کے خلاف چلیں گے تو پھر فساد بھی ہوگا اور خون بھی بہائیں گے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے یہ اندازہ اس بات سے لگایا کہ اس زمین پر پہلے جن آباد تھے، جنات کا بسیرا تھا اس زمین پر، اور وہ آپس میں سرکشی کرتے تھے، فساد کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے جنات کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ لوگ بھی، انسان بھی ایسے ہی کریں۔ تو یہ اس طرح کچھ باتیں اہل علم مفسرین اس کے متعلق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے ایک اور بات رکھی کہ اللہ، ہم آپ کی تعریف، تسبیح، تقدیس یہ بیان کرنے والے ہیں، پھر انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکمت نہیں بتائی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں کون کون سی شخصیات میں پیدا کرنے والا ہوں، انسانوں میں خصوصیات کون کون سی ہیں، انسان جب خیر پر آئے تو کس قدر عظیم خیر کرنے والا بن جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کچھ مواقع پر انسانوں کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کا اس کا ادراک کر لینا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مخلوقات میں سے کسی کا اس کا ادراک ممکن نہیں ہوتا۔ جان لینا ایک اور بات ہے، ادراک ایک اور چیز ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے بارے میں سننا، معلومات۔ مثال کے طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ جو زمزم کا کنواں ہے، وہ زمزم کا کنواں کافی گہرائی میں ہے، اور اب جو بیت اللہ کے جہاں پر فلور ہے نیچے، اس سے گہرائی میں ہے، اور اس کنویں کی اپنی گہرائی بہت زیادہ ہے، بہت نیچے جا کے اس میں پانی آتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے سن تو لی، ہمیں سمجھ بھی آ گئی، لیکن اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ تب ہوگا ادراک جب ہم اس کو وزٹ کریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مزید اس کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک۔ کسی چیز کے بارے میں سننا صرف اس کی معلومات کی حد تک ہوتا ہے، کسی چیز کو اسٹڈی کرنا، ڈیپ اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں اس چیز کا ادراک۔ تو اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات، یا اللہ کی خاص طور پر جن چیزوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں ہمیں خبر دی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں تخلیق کے متعلق بتائیں، آسمان و زمین کی تخلیق کے متعلق اپنے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائیں، ان کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام باتوں پر ایمان لے آنا چاہیے۔ فرشتوں نے بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نام سکھانے سے مراد یہ تھا کہ چیزوں کے نام، ان کے خواص، ہر چیز ان کو بتا دی۔ دیکھیے یہ جو پوری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ نام سکھانے والی بات کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں؟ ناموں کے ذریعے سے۔ اگر یہ نام ہمارے ذہن سے نکال دیا جائیں، یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ ستون ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ قالین ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ فلاں ہے فلاں، اگر یہ نام نکال دیے جائے تو کیا رہ جائے گا؟ سب کچھ ایک جیسا ہی ہو جائے۔ اچھا، صرف نام نہیں سکھائے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے خواص بھی سکھائے، کیونکہ سکھانا، نام بتانا اور ہے، سکھانا اور ہے۔
یہ جو لفظ ہے نا علامہ، سکھانا، ان کو ٹیچ کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے خواص بھی بتائے کہ فلاں چیز ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس مقصد کے لیے، اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا سبحان، اے اللہ آپ ہر نقص سے پاک۔ پیچھے جو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ زمین میں آپ خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، ایک بات کی وضاحت طلب کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، مجھے علم ہے جو علم تمہیں نہیں ہے، تو فرشتوں نے اس پر قناعت کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ان کو دکھایا، اور عملی طور پر ایک حکمت ان کے سامنے رکھی کہ اللہ انسان کو وہ علم دینے والا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، فرشتوں کو بھی نہیں، اور اس علم کی ایک جھلک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، خواص بتا دیے۔ یہ ایک حکمت تھی انسان کی تخلیق میں، اور یہ علم کی ایک بات تھی جو فرشتے نہیں جانتے۔ انہوں نے جنات کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، تو ایسی حکمت اور علم کی بات ان میں نہیں دیکھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ علم تھا جو انسان میں، تو فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، لیکن جب انسان اسی علم سے ہٹ جائے تو اب دیکھیں کہ انسان کس قدر نیچے جا گرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، فرشتوں کا رویہ دیکھیے، جیسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے یہ باتوں کے بارے میں سنا تو فوراً کہہ اٹھے اے اللہ آپ پاک ہیں۔ یہاں پر پاکیزگی کس بات کی بیان کی جا رہی ہے؟ اے اللہ آپ کا ہر فیصلہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ فرشتوں نے یہ سمجھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تسبیح و تقدیس ہوگا صرف، اور کوئی حکمت نہیں ہوگی، بس ان کو پیدا کیا جائے گا جیسے ہمیں پیدا کیا گیا، اور ہماری خوراک ہی تسبیح و تقدیس ہے۔ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کی زندگی اللہ نے کس بات پر رکھی ہے؟ تسبیح، تقدیس، تحمید پر۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اتنی تعداد میں، تو انسان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دکھایا تو کہہ اٹھے سبحان، اے اللہ آپ کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے ما علمتنا، جو آپ نے سکھایا۔ یہ کتنا بڑا اقرار ہے۔ کہتے ہیں کہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر لے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ بات علماء کو نصیب ہوتی ہے، جہالاء کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ وہ جاہل جو ہوتا ہے وہ ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء میں یہ ہے، یہ آدھا علم ہے، بندے کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، تو وہ اس کو اللہ کی طرف لوٹا دے، واللہ اعلم کہہ دے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں تو آپ نے جو سکھایا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً اے اللہ آپ ہی تو خوب جاننے والے، ہمیشہ سے جاننے والے، ہر چیز کو جاننے والے، الحکیم، اور آپ حکمتوں والے ہیں۔ آپ نے جو پیدا کیا آپ اس مخلوق کو بھی جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، اور اس کی تخلیق کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اے اللہ وہ بھی خوب تر ہیں، اور آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے جو افعال ہیں ان پر اللہ ہمیں ایسی ہی قناعت نصیب کرے، اور یہی وصف نصیب کرے جو کہ فرشتوں کا وصف ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ جو بات ہے اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان علم کے تکبر سے بچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تکبر کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سب سے بدترین تکبر علم کی بنیاد پر تکبر۔
جس بندے میں علم کا تکبر، غرور اور بڑائی آ گئی، وہ بندہ بالکل شیطان کے طریقے پر، شیطان نے جو تکبر کیا تھا، اللہ نے کہا کہ کیا تم نے تکبر کرتے ہو، تکبر کیا تم نے، نکل جاؤ یہاں سے۔ غلطی ہونے پر، جو غلطی تھی کہ سجدہ نہیں کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نہیں نکالا، لیکن جب پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو جواب میں تکبر اور اکڑ تھی، اللہ نے تکبر پر اس شخص کو نکال دیا۔ اور یہ تکبر کس بنیاد پر اس میں پیدا ہوا؟ علم کی بنیاد۔ علم سب سے بڑا، علم کا تکبر سب سے بدترین تکبر ہے، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ اس تکبر کو ختم کر دینے کی بہترین دوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔